کی وجوہات کیا تھے میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں مروت، کیونکہ لکی مروت میں دہشت گردی کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے. یہ باقی پاکستان، اور پاکستان کو میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ اگر لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے تو اس میں پھر سب آئیں گے. تو لکی مروت کی جب میں بات کرتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی میں جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو ان دنوں میں ہر علاقے کی اپنی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز تھی. مروت اسٹوڈنٹ سوسائٹی تھی، خٹک تھی کرک کی، اس کے ساتھ وزیرستان کی سوسائٹی تھی، خیبر کی تھی، مومن کی تھی، بھاڈوڑ کی تھی. وہ سب متحد رہتے تھے. لیکن ان میں خاص بات کیا تھی کہ اگر چند کا تعلق آئی ایس ایف سے تھا تو کسی کا تعلق پی ایس ایف سے تھا، لیکن جب ان کی قوم کی بات آتی تھی یہ سب متحد ہوتے تھے. تو میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کہ آج تو بات آپ کے گھر پہ آ گئی ہے، آپ کے وطن پہ آ گئی ہے، آپ کی دھرتی ماں پہ آ گئی ہے. وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ لکی مروت میں والی بال کا ایک میچ ہو رہا تھا. وہاں پہ 8 سے 15-16 سال پہلے ایک بم دھماکہ ہوا تھا. اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کیمپس کا بھی جو سوگ کا ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ ہر بندہ غم میں تھا، فکر تھی. تو آج اگر امن آیا تھا تو اس امن کو اگر تباہ کیا جا رہا ہے تو صرف لکی مروت کے اندر یا کرک کے اندر یا وزیرستان کے اندر ان لوگوں نے نہیں نکلنا، بلکہ آپ لوگوں نے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. تو میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب کرک میں مظاہرہ ہو، لکی مروت میں ہو، باجوڑ میں ہو، تو جتنی بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں چاہے وہ کراچی میں ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، آپ سب نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اب میں آتا ہوں جلدی ملاکنڈ میں جب یہ دہشت گردی لائی جا رہی تھی، آ نہیں رہی تھی، جب لائی جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا. جلدی نمبر 1 کہ ریجیم چین آپریشن ہوا. ریجیم چین آپریشن کے فوراً بعد 2 مہینے بعد جون کا مہینہ تھا، جولائی کا، کہ اس میں افغانستان ایک وفد بھیجا گیا. جب وفد بھیجا گیا تو میں نے چند سوال پوچھے کہ کیا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے یا ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا پاکستان نے افغانستان وفد بھیجا ہے؟ اگر وفد بھیجا ہے تو کن امور پہ بات ہوئی ہے؟ کیا جو طالبان تھے جو پاکستان سے چلے گئے تھے، جن کو دہشت گرد کہتے تھے، جو کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو واپس لائے جا رہا ہے؟ اگر واپس لائے جا رہا ہے تو کیا ہم ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہا تھا، جواب نہیں مل رہا تھا. اگست کا مہینہ آیا. اگست کے پہلے ہفتے میں جب پہلی تشکیل ہوئی اور لوگ گھسنا شروع ہو گئے تو اس وقت میں نے پاکستانی قوم کے ساتھ اپنے پیغام میں کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یاد رکھا جائے گا کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں. میں نے میڈیا سے اپیل کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، صرف ایمبولینسز، بم دھماکے، کٹی ہوئی لاشیں یہ دکھانے کا انتظار مت کریں. لیکن میڈیا کو تانے دار حکم دیتا ہے، وہ اس کی کوریج نہیں کرتا، بلیک آؤٹ کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ دہشت گردی پھیل گئی، وہاں پہ دہشت گرد لائے گئے. اگست کے دوسرے ہفتے میں نے قوم سے اپیل کی کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں. تمام سیاسی جماعتوں نے سیاست سے بالاتر ہو کے امن کے پرچم کے نیچے وہ متحد ہوئے. 9 اگست سے لے کے 13 اگست تک مسلسل احتجاج ہوئے، دیر، سوات، بنیر، ملاکنڈ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان نے بھی ہمارا ساتھ دیا. تو پہلی چیز اس میں، اور 14 اگست کو یہ واپس چلے گئے، تو پہلی چیز جو کامیابی کی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ پوری پاکستانی قوم متحد تھی امن کے جھنڈے کے نیچے. تو آپ نے یہ تحریک چلانی ہے تو آپ نے امن کے جھنڈے کے سائے تلے آپ نے یہ تحریک چلانی ہے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے. نمبر 2 کہ یہ طاقتور لوگ یہ ڈالری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، آپ نے تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے. نمبر 3 کہ ہماری تحریک اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ پہلی مرتبہ کوئی دور دراز علاقے سے اپنی پوری پاکستانیوں کو اپیل کر رہا تھا. جس طرح کہ یہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو بلوچ، پنجابی، جس طرح آج کل انٹیریئر سندھ میں پختون ڈرائیوروں کے ساتھ ہو رہے تاکہ سندھی اور پختون لڑے آپس میں، پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑائے جاتے ہیں. جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ریڈیو والے کو، ڈرائیورز کو، رکشے والوں کو، ان کو اٹھایا گیا. تو یہ تقسیم لانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے